حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، بھائیوں، آپ سب حضرات مجلمہ ہند سے وابستگی رکھتے ہیں اور اکثریت آپ حضرات کی وہ ہے جو دین سے، علم سے، مدارس سے وابستہ ہے، تدریساً، تعلیماً، تربیتاً، اور اپنے ان فرائض کو الحمدللہ اپنے اپنے دائرے میں انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے جو باتیں اس وقت عرض کی جائیں گی وہ کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ جو آپ نے کبھی پڑھی بھی نہ ہو، سنی بھی نہ ہو، وہی باتیں ہیں، اور نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ نہ آپ لا سکتے نہ ہم لا سکتے، انہیں چیزوں کو دہرانا پڑتا ہے اور بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک مضمون کو ایک دفعہ ذکر نہیں فرمایا، بار بار ذکر فرمایا ہے، مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن کریم میں نئے نئے انداز سے پھیر کر گفتگو کی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، نصیحت قبول کریں، اس انداز سے نہیں، اس انداز سے، اس انداز سے نہیں، اس انداز سے۔ تو آپ سب حضرات ان سب چیزوں کو نظر رکھے ہوئے ہیں، محض یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی جس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا سب سے پہلے، اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، سب جانتے ہیں خطاب کا سوا جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اور یہ آیت کریمہ اس میں آئی تو اس کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن صرف وہی مخاطب نہیں ہے، سب سے پہلے مخاطب وہ ہیں لیکن صرف وہی مخاطب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم صرف ان کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم تو قیامت تک سب کے لیے آیا ہے، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی آیا ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ جو راستہ قرآن کریم دکھاتا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے بالکل سیدھا مسجد مقصود تک پہنچانے والا، جس کے اندر دنیا بھی فلاح دی اور اخرى بھی فلاح دی، وہی اقوم للتي هذه الطريقة التي هي اقوم، ابدا اور کہنا بات اس میں بالکل نہیں ہے کہ کہیں سے پہنچ جائے، تو راستہ تو سب کو دکھا رہا ہے۔ یہدی للتی، یعنی یہدی الناس جميعا، مفعول بھی محذوف ہے، سب کو راستہ دکھا رہا ہے، اور کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ الذی ہی اقوم۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جو اس راستے کو مان لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کا تذکرہ آگے، جو نہیں مانتے اس کا تذکرہ آگے۔
جو مان رہے ہیں اور اس راستے پر چل رہے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو عذاب علیم کی خبر دی جائے گی۔ آخذنا لهم عذاب علیم۔ تو قرآن سب کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی جگہ پر تفصیل کر دی گئی ضرور ہے سورہ بقرہ قرآن کی جو بات شروع ہوئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کرتے ہیں کہ متقیوں کے لیے راہنما ہے، اور یہاں متقین کا سب سے پہلا درجہ مومنین والا ہے کہ کفر و شرک سے بچ گئے، اسی لیے ھدی للمتقین کے معنی ھدی للمؤمنین۔ ہمارے اور کوئی بھی متقی کا پرہیزگار صرف اس کے لیے یہ معنی نہیں ہے۔ تو کیونکہ فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں اس وجہ سے ہماری تفصیلاً یہ گفتگو کر دی گئی، ورنہ تو قرآن کریم پوری دنیا کے لیے بہرحال قرآن کریم اس آیت کریمہ میں جو کتاب ہے وہ کتاب صرف اس زمانے کے لوگوں نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد جو سامنے انسان ہے اور جو نظر نہیں آتے جنات مبعوث الیہم وہ بھی ہیں، مبعوث الیہم یہ بھی ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آتا ہے المبعوث الی الجن والانس، تم خیر امت میں صرف انسان نہیں ہے جنات بھی ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، آپ کے بعد آپ نے جن کو دعوت دینی ہے اور وہ سارے انسان سارے جنات ہیں قیامت تک سے۔ اس وقت میں ایمان لایا ہوں انسان یا جن، جنات صحابی بنے اگرچہ جن صحابیوں کا کوئی تذکرہ عام طور سے کتابوں میں نہیں ملتا ہے کہ کون کون سے کہاں کے تھے، لیکن مہاراج قرآن کریم میں سورہ جن جو آئی ہے اور سورہ انس ہے کہ کئی تلاش کرو کہ ملے گی۔ ہاں سورہ ناس ملے گی، ناس انس ایک ہی چیز ہے، لیکن جن کے ساتھ ناس نہیں بولا جاتا، یا معاشر جن و انس نہیں بولا جاتا، اس نام سے نہیں۔ چلو نام کے نام دیکھو تو جلدی تو ہو گئی، ہمارے نام سے ہو گئی، لیکن کیا رکو بھی ہو سورہ ناس کیا رکو بھی ہے، ایک رکو بھی چل ہے، اور سورہ جن خیر سورہ جن میں کیا رکو ہے؟ ہاں بچیوں کے بہت سارے ہیں، پتہ نہیں، ہاں دو چیزیں تو ماشاء اللہ ایک بھی ہے اور دبا بھی ہے، دو رکو بھی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ وہ بھی ایمان لائے لیکن غلط ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دے کر جنات کے جو ذمہ دار ہوتے تھے
لے جایا کرتے تھے. حضرت ہم نے آپ اجتماع کیا ہے تربیت کے پروگرام میں آج آپ تشریف لے جایا کرتے تھے رات میں. جو صحابی ساتھ ہوا کرتے تھے خادم کے طور پر، تو آگے جانے سے پہلے اصل مقام جو ہوتا تھا آپ ایک دائرہ کھینچ کر انہیں وہاں بٹھا دیا کرتے تھے. اس سے مت نکلنا، کیونکہ یہ ہے تو ہماری طرف مکلف یہ قوم جن، لیکن شرارت کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پریشان کرے دائرہ کھینچ کے بٹھا دیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا ہوئے بیٹھے بیٹھے کیسے کیسے ہوتے گراؤں میں کیا کیا آواز ہے اس کی سنتے رہے. صبح ہوتے ہوتے پھر آپ کو واپس آئے. تو ایسے ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے ہیں جن کی نام سے پیش آئے ہیں. اس لیے کنتم خیر امت وہ بھی ہے، امت یہ بھی. اب ماننے والے ہیں اجابت ہو گئی، امت اجابت ہوگی. نہ ماننے والے ہیں تو کم سے کم امت دعوت تو ہے گی. دعوت سب کو ہے. اللہ کی طرف سے یہ دعوت آ چکی ہے، قرآن کریم سب کے لیے ہے. تو کنتم خیر امتی، امتوں میں سب امتوں میں تم خیر ہو، یعنی افضل بہتر. یعنی بہتر کس معنی ہے کہ بہت بڑے مقدمے ہیں، بہت شاندار جملے ہیں. تمام امتوں میں تم سب سے زیادہ نافرمانیت رکھتے ہو. خیر الناس من ينفع الناس، یہ فرمایا. چنانچہ آگے جو جملہ آ رہا ہے آیت کریمہ میں وہ بڑا ہی تفصیل ہے کہ خیر امت ساری قوموں میں، امتوں میں، سارے انبیاء کی امتوں میں اس امت کو خیر کیوں کہا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وجہ ہوتی ہے لوگوں کو اچھی باتوں کو کہتے ہو روکے، اور بری باتوں سے تم منع کرتے ہو روکے. یہاں تو بہت زیادہ، لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے وہ تو پھر یعنی دوسروں کو وہ لوگ رہے خوب اچھائی کی تعلیم کر رہے ہیں، خود ان پر عمل نہیں کرتے، خود برائی سے نہیں روکتے. نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خود اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، صاحب ایمان ہوتے ہوئے، اور سب سے بڑے جرم یعنی کفر و شرک سے بچتے ہوئے اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہو یہ کام کرو، ان کاموں سے بچو. اس وجہ سے تم خیر امت، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری امتوں میں یہ کام اس انداز کا نہیں ہوا، اس میں کوتاہی ہوئی، ورنہ تو وہ خیر امت ہو. عام طور پر لوگ اس آیت کریمہ کو ہی تک پڑھتے ہیں. آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ خطاب ہوا جو ایمان لائے وہی خیر امت کہلائے. اگر ایمان نہیں رہے تو خیر ایمان کا مطلب کچھ نہیں ہوگا. ایمان لا کر یہ کام کرتے رہو گے تو خیر امت ہوگی. اگر صرف ایمان لائے اور یہ کام نہیں کیا تو خیر امت نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں کیا، خالی ایمان ہے، وہ تؤمنون باللہ کی خیر اس لیے ہے کہ بغیر ایمان کے ان اعمال کا اور ان فرائض کے انجام نہیں کا کوئی فائدہ نہیں.
کرتے ہو اس لیے تو خیر تم سے پہلے جو ہے کتاب سے یہود اللہ انہوں نے جیسا ایمان لانا چاہیے تھا جیسے ایمان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے نہیں کیے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ بھی ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کرتے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تو وہ ان کے اندر خیر بن جاتا. یعنی خیریت کا مقام حاصل کرنے کا ان کو موقع ملا. بنو اسرائیل کو تفصیل کے خلاف سامنے رہے لیکن پوری تاریخ بنو اسرائیل کی شرارت کو بھری ہوئی خباثتوں سے شرارت بھری ہوئی نافرمانی. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. جس منکر میں مبتلا ہوتے تھے ایک دوسرے کو روکنے کو کہتے نہیں تھے. کیا مطلب یعنی آپس میں ایک دوسرے کو منکر سے روکنا چاہیے. منکر میں مبتلا ہے خود بھی مبتلا وہ مبتلا ہے نہ وہ اس کو روک رہا نہ وہ اس کو روک رہا. تو اگر وہ بھی ایمان لے آتے جیسے تم ایمان لائے اور ایمان تقاضوں کو پورا کرتے تو ان کے اندر خیر کی بات ہوتی ہے. وہ ویسا ایمان نہیں لائے اسی لیے آگے وقت تھوڑے سے تھے کچھ تھے جو ایمان والے تھے ہمارے ساتھ. تو اس آیت کریمہ کو پوری آیت کو سامنے رکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان حضرات کا اسرائیل کا آج یہ کہتے رہنا کہ ہم تو بنو اسرائیل خاندان کے لوگ ہیں ہم کچھ کرتے ہیں دنیا میں ہم تو لگے کے شہیدے ہیں. لہٰذا اعلان ہوتا تھا لگتا بسرنا اور ہم تو لم میں ڈالے گئے لیکن سورج جنت انکا مکان ہونا ہوتا مطلب یہ تھا کہ جنت کے خریدار تو ہم ہیں. یہودی یہ کہتے تھے نصارى یہ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں صرف اللہ کا بیٹا اللہ کے شہید ہے اس پر فخر کرتے تھے. اور اگر کہتے اگر زیادہ پڑھ بھی گیا تو میں ایسے ہی ایسی مفرت کے ساتھ اور ایسی گستاخیوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ حیثیت ان کی ختم کر دی. پھر خیر عورت پیدا کر دی وہ حیثیت کا جو مقام ملتا خیر کرنا وہ خیر بن جاتا ہے لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا. تو وہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے خیریت کے مقام ایمان والا اور اپنے سارے والا بنا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. خیر امت بھی بنایا خیر البریہ بھی بنایا. آپ کی امت میں ہم ہو گئے ہیں یہ اتفاقی چیز نہیں ہے طے شدہ تھا. بات حاجی حضور موجود ہے کہ میں تمہارے حصے میں لگ گیا انبیاء میں سے تمہیں میں مل گئی اور تم میرے حصے میں لگ گئے ہو محمد میں سے دونوں طرف سے. تو یہ اللہ کے یہاں طے تھا کہ ہمارے حصے میں خاتم النبیین آئیں گے اور جناب رسول اللہ کے حق میں یہ طے تھا کہ آپ کے حصے میں ہم جیسے امت محمدیہ وغیرہ آئیں. تو
اس خیریت کے مقام کی اور اس انتخاب کی جو اللہ نے فرمایا ہے، ہم سب کو لاج رکھیں، سب کو وہی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور خیر امت کے بعد ایک دعا ہے اخرج للناس، تم کو جو دنیا میں وجود بخشا گیا ہے للمؤمنین نہیں ہو، کیا ہے للناس، اخرج للناس یعنی لوگوں کی نفع بنانے کے لیے، چاہے وہ تمہاری ملت کا فرق ہو، چاہے تمہاری ملت کا فرق نہ ہو، سب کے لیے ہے۔ نعمت الواحد کے دستور کو کہیے، اس کے تعامل کو کہیے، اکابر کی روایات کو کہیے، ان سب کے اندر یہ چیز جھلکے گی نہیں بلکہ واضح ہو، نمایاں ہوگی۔ ان کا جو قلم ہوتا ہے وہ لوگوں کی نفع بنانے کے لیے ہوتا ہے، اپنے ذاتی نظریے خیال کیا کہ نہیں، اس طرح کی محسوس کیے گئے۔ آج بھی جو آپ نے خدمات سنی ہے اسی کا ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو ان حضرات نے جس طرح کے مجاہدات کر کے آزادی سے پہلے کی اور آزادی کے فوراً بعد کے جو لوگوں کے فائدے کے کام کیے ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے، ہمیں اس کے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اور ہم شکایت کرتے ہیں تاریخ سے فلاں کا نام نکال دیا، فلاں کا نام نکال دیا، ارے ہم نے کس کو باقی رکھا ہے، ہم نے کتنے کو پڑھا ہے؟ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید الملت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، میں نہیں سمجھتا کہ کون سے عالم ہیں جنہوں نے اول سے لے کر آخر تک کیا حصوں میں کتاب کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں علماء ہند کا شاندار ماضی 1 حصے میں 2 حصوں میں ہے، کیا کرے زور سے بولو نا سب کو پتہ چل جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں 3 حصوں میں، تو پیسے بھیجے گے نا اس کے 3 سے بھیجے گے 30 سے بھیجے گے، ایک دن دیکھی حقیقت، دوسری 2-4 سال بعد دیکھیں گے، 3 سال بعد دیکھیں گے، وہ تو ہر مسلمان کے پڑھنے کے لیے، صرف علماء کے لیے واسطے نہیں لکھی گئی، ٹھیک ہے علماء ان کا شاندار ماضی تاریخی ہے، لیکن وہ ہر شخص سے پڑھنے کے لیے علماء کے لیے خصوصاً، تاکہ جو شاندار ماضی تھا تو شاندار مستقبل میں ہو۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، سنی ہوگی کبھی؟ چھوٹے چھوٹے رسالات میں مل جاتے ہیں، وہ عام طور سے جلدی سے نہیں ملتی ہے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، یہ مولوی لائبریری کی بڑی بولے تو بہت کہہ دیتے ہیں اس کی وہ کتاب آزادی کے بعد سے جو ہو گئے، جس پر ہمارے مسلم حکمراں 700-800 جیسے جتنی سی صدیاں حکومت کر چکے ہیں، ان حالات
کس طرح اپنے کو جمائیں اور کیا کریں. ہم تو انہیں حالت ہر ایک مسئلہ جٹ گئے. اس سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئے, کس طرح پیش آئے, اور کس طرح لوگوں نے ملت اسلامیہ باقی رکھنے کی کوشش کی. مسلم حکمرانوں کے لوگ دعوت عظیمت کو پڑھی, ساری دعوت عظیمت. بہت علاقوں کے اندر یہ امت جو مبعوث ہوتی ہے, لیکن امت بھی مبعوث ہوتی ہے. یہ امت پیدا کی گئی ہے لوگوں کی نفع رکھنے کے, لوگوں کو فائدے کے. جمع علماء کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب اس کی تشریح ہے. جتنے نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمیں چاہے جائے ہم کیا بتا دیں, ہمارے اکرام جو ہے اکرام کر دیں گے. نہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم و ناانصافی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے. بدیرہ بدی صاحب باشد جزا, بدیرہ بدی صاحب باشد جزا. آگے کیا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. بدیرہ بدی جزا احسن الى من اساء. آدھا فارسی میں آدھا عربی میں. فارسی میں مسئلہ ہے. یہ تو بہت آسان ہے. اگر تم مرد ہو, بہادر ہو تو احسن الى من اساء. حدیث مضمون ہے لا تقولوا اما. آپ نے فرمایا اما مت بنو, اور پھر اما کی تفصیل ہے کہ تم یہ کہنے لگو اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم بھی اچھا کا برتاؤ کریں گے, ہمارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے گا ہم بھی برائی کا برتاؤ کریں گے, وہ ناانصاف کرے ہم بھی ناانصاف کریں گے. اے مت بنو, یہ مت بنو. پھر کیا بنو کہ اگر وہ اچھا برتاؤ کریں تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے, لیکن اگر وہ برا برتاؤ کریں تو اچھا برتاؤ کریں گے. یہ بنو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یہ قرآن کا نسخہ ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ ادفع بالتي هي احسن سے پہلے کیا ہے؟ اگلی دیوار وہ تو بہت پیچھے کی ہے, اس سے ملی. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. حضرت خلیل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں اس آیت پر بہت کچھ فرمایا ہے, آپ نے سنی ہو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اچھائی اور برائی ایک طرح کی چیز نہیں, فرق دنیا آسمان کا فرق. حسنہ حسنہ ہے اور سیئہ سیئہ. پھر کیا ہونا ہے؟ دونوں طرح کے حالات پیش آتے ہیں. اگر کسی نے سیئہ کا معاملہ کیا ہے, ادفع بالتي هي احسن, اس کا جواب اس طریقے پر دو جو احسن طریقہ ہے, بہتر سے بہتر طریقہ ہے. ایک ساتھ صبح آ کر کھڑے ہو گئے, اور بکنے لگے, ہاں ایسے بہت
موتی نے آپ تشریف لایا، میں تو بہت یاد کر رہا تھا، میرا تشریف کے میرا کیا بنا یہ کر کے دیا اتفاق کیا وہ گاڑی دیا ہے، آپ کہہ رہے آپ کی یاد میں مرا جا رہا ہوں، ہمیں کہیں نہیں بول رہا، لیکن ایسی جگہ جھوٹ بولنا جائے، ایسی جگہ جھوٹ بولنا جائے جائے جگہ ہو گیا اس میں کہتے ہیں وہ بڑا صاحب تو مگر مرے گا یہ جیل جا رہا اچھا اس سے زیادہ نہیں میں آ رہی اب کیا ہوتا ہے، ارے بھائی وہ تو تمہارے بارے میں تو بہت ہی مطلب شاید تمہارے کچھ بھی نہیں، اتنی سی بات کہی تھی وہاں جا کے الٹا سیدھا کہہ دیا تاکہ بات خراب ہو گئے، صحیح خراب ہو گئے. تو اتفاق الذی ہی کریم نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب بدتمیز قسم کے لوگ جاہل مراد ہوئی ہے، یہ مطلب ہے کہ مدرسے میں پڑھا ہونا ہو غیر مہذب لوگ جب تمہارے سامنے بات کرنے آ کر ظاہر ہے کہ الٹی سیدھی بات کریں گے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں السلام علیکم. ایک کیوں غصہ ہو رہا ہو، آپ کو برا برا کہہ رہا ہو، آپ کہیے السلام علیکم، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک معنی اس کے یہ نہیں ہے، ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ اتفاق الذی ہی احسن. اسرائیل معاشرے میں ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر قتل ہو رہے ہیں، جانے جانے خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہہ دیا ایک آدمی نے پورے خاندان میں جھگڑ رہے ہیں. اتفاق الذی ہی احسن. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فوراً اچانک جلدی ہی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور اس شخص کے درمیان دشمنی کا رشتہ قائم ہے، اچانک اس عمل کی وجہ سے، تمہارے حسن عمل کی وجہ سے، حسن برتاؤ کی وجہ سے تمہارا دوست بن جائے گا پرجوش جگری ولی حمیم، کانہ ولی حمیم. لیکن ہے مشکل کام، ہے مشکل کام. تقریر تو خوب پڑھ لو لیکن عمل میں جب لا ہوئے تو بہت مشکل کام ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا. اس بات کی توفیق انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو روتے دھوتے نہیں ہیں. ہمارا صبر کے ہی مانا ہے، کوئی مر گیا رونا بے رو صبر کر. صبر کے معنی جو اپنے پر کنٹرول رکھتے ہیں. صبر کا اصل ترجمہ ہے حبس النفس، اپنے کو روکنا، کنٹرول کرنا. حبس النفس کا رفتار. اس موقع پر جناب رسول اللہ کی تعلیم ہے اس کو خود پر روک لینا. تو یہ بات نصیب نہیں ہوتی کسی کو مگر انہی لوگوں کو جو اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اپنے پر کنٹرول کر کر ایسا برتاؤ کرنے والے بڑے نصیب والے لوگ، یہ انہی کو نصیب ہوتے جو صاحب نصیب ہوتے ہیں. اور صاحب نصیب وہی ہوتے ہیں جو کنٹرول ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا منکر جو پھیلا ہوا ہے، یہ پھیلا ہوا ہے ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا. یہی وہ چیز ہے جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے معاشرے کی واپسی میں مشہور ہے کہ وہاں رہتے ہوئے ہم نے بہت غور فکر کیا 3 سال 3 سال تک ساری دنیا میں مسلمانوں پر ذلت اور نعمت کیوں سوال ہے. تو اس کی وجہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے 2. نمبر 1 تو قرآن کریم سے دوری. امت کا قرآن کریم سے رشتہ منقطع ہو گیا. آپ نے اتنے سارے مدرسے میں قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہے، چمکتے قرآن شریف ہو رہا ہے. ارے بھائی امت کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پڑھایا جا رہا. عمومی طور پر امت کا قرآن کریم سے رشتہ منقطع ہے. بڑے بڑے جلسوں میں نے پوچھا ہے جہاں آس پاس مدرسے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، میں نے اپنے خیال ظاہر کیا کہ بھائی یہاں تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جس کو قرآن نازل پڑھنا نہ آتا ہو.
لیے ہمارے عوام کے اندر، بوڑھوں کے اندر بھی، جوانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، کثرت کے ساتھ ملتے ہیں جو قرآن کے دے کر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو آج کی بات ہے جب مدرسے سے کھل گئے۔ حضرت شیخ الہند نے جس زمانے یہ بات کہی تھی اس طرح مدرسوں کا رواج نہیں تھا۔ اسی لیے ایک بات تو یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی کہ نفس کا بس پختہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جھگڑا ہوتا بات آتے گا، بات آتے گا، میری بات نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے پوری دنیا میں ذکر رسوائی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اب میری زندگی کی جو ایام باقی ہیں، اب میرا فرض ہے کہ میں قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کروں، صرف لفظاً نہیں، لفظاً اور معناً عام کرنے کی کوشش کروں گا، اور مسلمانوں میں ان دونوں چیزوں کو اپنا مشن بنانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.